السلام علیکم. میں نے سوچا کہ آج میں اپنی اسٹرگل کے بارے میں جو ہے کچھ ڈسکس کروں. مجھے جو ہے یہاں آ کر بچوں کو قرآن شریف پڑھانا بہت زیادہ اسٹرگلنگ لگا، لیکن فارچونیٹلی میری امی نے ہم پہ بہت محنت کی تھی. ہم بچپن سے جو ہے ہماری بلڈنگ میں جو ایک آنٹی تھیں، ماما ماسی انہیں کہتے تھے، وہ قرآن شریف پڑھاتی تھیں. اور پھر ہمیں بہت برا لگتا تھا، لیکن امی ہم سے روزانہ ریپیٹ پہ قرآن شریف پڑھوایا کرتی تھیں. اور پھر انہوں نے ہمیں الہدا بھی بھیجا. کافی محنت کی. ہمارے گھر درس ہوتا تھا، جمعے کی نماز پڑھنے ہمیں بچپن سے لے کے جاتی تھیں. اور ہمارا گھر حالانکہ شہر سے دور تھا، لیکن ہر رمضان میں وہ روزانہ ہمیں تراویح کے لیے لے کے جاتی تھیں. حالانکہ ہمارا دل نہیں کرتا تھا، بہت مشکل لگتا تھا، لیکن تراویح کے لیے لے کے جاتی تھیں. اس کے بعد جو خطبہ ہوتا تھا وہ بھی سنواتی تھیں. تو اس سے حالانکہ ہمیں فیشنیبل بھی بننا تھا، لیکن قرآن کی باتوں کا پتہ تھا اور اس کے سے ہمارا لنک بہت اچھا تھا. تو یہاں آ کر میری اسٹرگلز جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے، کیونکہ میرا ایک بچہ جو ہے تھوڑا سا لرننگ میں سلو ہے. تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کو لوکل مسجد لے کے جاتی تھی. یہ 2016-17 کی بات ہے. وہاں جا کے بھی جو ہے میں ہی انہیں پڑھا رہی ہوتی تھی، وہ ان آنٹی سے نہیں پڑھتے تھے. تو ان آنٹی نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ ان کو روز لے کے آتی تھیں، تب مجھے ڈرائیونگ بھی نہیں آتی تھی، اور آپ انہیں روز لے کے آتی ہیں اور خود ہی پڑھا کے خود ہی چلی جاتی ہیں. میں نے سوچا کہ اچھا میں انہیں گھر میں ہی پڑھا لیا کروں گی. تو پھر میں نے ان کو 30واں پڑھایا 1 سال پورا. اس کے بعد ہم نے قاری صاحب ڈھونڈے. قاری صاحب ہفتے میں 1 دن آتے تھے اور میں آن اینڈ آف ریپیٹ پہ رکھا کرتی تھی. قاری صاحب نے ہمیں دوبارہ سے نورانی قاعدے پہ لگا دیا. اس کے بعد رمضان آیا، وہ قاری صاحب چلے گئے. ہم نے دوسرے قاری صاحب ڈھونڈے. وہ قاری صاحب بھی آتے تھے اور انہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کرایا. وہ عربک تھے، تو ان کی بچوں کو عربی سمجھ نہیں آتی تھی اور میرے میاں کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا تھا. میرے میاں 1 گھنٹہ ان قاری صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ڈرائنگ روم میں، مگر بچے جو تھے وہ بھائی بہت جو ہے وہ کمزور تھے. میں اس کے ریزنز بھی بعد میں ڈسکس کروں گی کہ بچے کمزور کیوں تھے. اس کے بعد تیسرے قاری صاحب لگے. انہوں نے بھی جو ہے وہ نورانی قاعدہ شروع سے سٹارٹ کرایا، اور ہم نے پھر جو ہے وہ نورانی قاعدہ جو ہے وہ دوبارہ شروع سے سٹارٹ کیا. یہ تھا پارٹ 1. پارٹ 2 یہ ہے کہ ہمارے گھر بہت سارے رسالے آیا کرتے تھے. بچپن سے میرے ابو اور جو تایا وغیرہ ہیں وہاں پر کتابیں پڑھنے کا بہت رجحان تھا. میری پھپھیاں بھی جو ہے کتابیں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھیں. ہمارے گھر دینی رسالے تو آتے ہی تھے، پھول، نونہال اور بچوں کی کہانیاں، مطلب بہت زیادہ رسالے آیا کرتے تھے. اس میں خطب نبوت ایک رسالہ آیا کرتا تھا جس میں مجھے مطلب میں 5 کلاس میں تھی تو میں قادیانیوں کے بارے میں پڑھ رہی تھی. اس میں کشمیر کے مسئلے ہوتے تھے. تو میں جو چیز بھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی میں اسے پڑھ لیا کرتی تھی. مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. جب میں نے یہاں دیکھا کہ قاری صاحب جو ہے وہ بار بار بچوں کو نورانی قاعدے پہ ریپیٹ کرا رہے ہیں، تو میں کافی اریٹیٹ ہو گئی. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ بچے جو تھے وہ سوئچ کر لیا کرتے تھے. یعنی اگر ماں سر پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے اور قاری صاحب آن لائن پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر دوسری ونڈو کھل جایا کرتی تھی قرآن کے ساتھ. اس کے بعد تھا کبھی کنیکشن فلکچویٹ ہوتا تھا، کبھی جو ہے ان کو آواز سمجھ نہیں آ رہی، کبھی ان کو آواز سمجھ نہیں آ رہی، کبھی لڑائیاں چل رہی ہیں اگر ماں سر پر نہیں بیٹھی ہوئی. تو میں نے ایک دن تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ میں ان کو قرآن شریف خود پڑھاتی ہوں. قرآن شریف اللہ کا شکر ہے بچپن سے پڑھائے، ابھی تک پڑھے. ہاں مخارج اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے عربیوں کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور سمجھ آتی ہے. اور قرآن شریف پڑھانا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 5-6 سال کی عمر میں ایک ریس لگی ہوئی ہے جس میں آپ نے سارے معاشرے کے سامنے سرٹیفکیٹ دکھانا ہے کہ میرے بچے نے 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن شریف ختم کر دیا ہے. ہر بچے کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور میں نے اپنے بچے کی کیپیسٹی کو بہت دیر میں سمجھا. میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت پرفیکٹ انسان تھی، میری اس سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی. میں چاہتی تھی کہ جس طرح ہماری امی نے ہمیں جلدی جلدی پڑھایا وہ بھی پڑھ لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ہے جی پارٹ 2 ایکسپیکٹیشنز. پارٹ 3 ہے انڈرسٹینڈنگ. اس میں میں ایک امپورٹنٹ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر انگلینڈ میں رہتے ہیں، ایون آپ پاکستان میں بھی رہتے ہیں، تو آپ کا بچہ قرأت میں ان قاری صاحبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جن کو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. ان قاری صاحبان نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے، اس قرآن کو بار بار پڑھا ہے، اس کی قرأت کی پریکٹس کی ہے. آپ کا بچہ ایک دن میں اتنی اچھی قرأت نہیں کر سکتا. جب ایک قاری صاحب ہمارے گھر پڑھانے آتے تھے، وہ عربی تھے، تو میری ایک دوست نے کہا اچھا ان کی قرأت کیسی ہے، تمہارے بچوں کو اتنی اچھی قرأت کرا دیں گے. تو میں نے کہا یار وہ اب کے بچے کو محنت کرنی پڑے گی قرأت کرنے کے لیے. اس لیول کی قرأت ایک دن میں نہیں ہوتی. لوگ اپنی زندگی میں انتھک محنت کرتے ہیں تو اس لیول کی قرأت کر پاتے ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے.
دوسرا آپ نے مقابلہ بازی نہیں کرنی. اگر فور سپوز کسی اور کا بچہ جو ہے وہ آپ کو وہ بتا رہی ہیں کہ بہت اچھے سے پڑھ رہا ہے تو آپ نے اپنے بچے کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا. اس کا اپنا ایک لیول ہے پڑھنے کا اور دوسرے بچے کا اپنا لیول ہے. جب آپ کمپیریزن شروع کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اپنا بھی ذہنی سکون خراب کرتے ہیں اور دوسرے بندے کا بھی ذہنی سکون خراب کرتے ہیں. نو مقابلہ بازی جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے مقابلہ بازی کرنی ہے تو آپ کا اپنا مینٹل جو پیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچے کو وہ زبان نہیں آتی. جیسے یہاں پہ بچے انگلش پڑھتے تھے, اردو میں ہم بات کرتے ہیں ان سے, ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیں انگلش میں جواب دیتے ہیں کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی. تو وہ عربی بھی ان کے لیے تیسری زبان ہے, وہ بھی ان کے لیے ایلین لینگویج کی طرح ہے, تو اس کو بھی انہیں سمجھ کر پڑھنا پڑتا ہے. وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہفتے میں وہ پورا سپارہ ختم کر لیں گے. وہ ان کا ایک پیج ہوگا, وہ اپنا ایک جو ہے ٹائم پیریڈ لیں گے, ایک پیج لیں گے جس کے اوپر وہ عربی کو پہلے سمجھیں گے. تو ایز اے پیرنٹ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ عربی ان کے لیے نئی زبان ہے اور ان کو اس کو سمجھنے میں اس کے جو اصول ہیں, اس کے جو پڑھنے کے پرنسپلز ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے محنت لگے گی اور بہت زیادہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. پریکٹس کریں گے تو ان کی قرت اچھی ہوگی. مقابلہ بازی سے, پریشر سے, نیگیٹو فیلنگ سے ان کی جو ان کا جو قرت ہے وہ اچھی نہیں ہوگی, ان کی پرفارمنس اس طریقے سے اچھی نہیں ہوگی. ہاں یؤمنون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل, اس کو کھینچیں گے نا, اس پہ مدہ لگی ہوئی ہے, الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. دوبارہ سے پڑھو. یہ ویڈیو جو ہے صرف میں نے کاپی رائٹ کے ایرر سے بچنے کے لیے ایڈ کی ہے کیونکہ کاپی رائٹ کا ایرر جو ہے وہ میرے یوٹیوب ویڈیو سے بہت تنگ کرتا ہے. خواہ مخواہ وہ ہر بات پہ کاپی رائٹ کا ایرر لگاتے رہتے ہیں اور مجھے اریٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اب میں اپنی ویڈیو کو تھوڑا چینج کرتی ہوں. اوکے جی, اللہ حافظ.